بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ امریکہ نے 10 روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ روس کا جوابی کارروائی کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے ہیکنگ اور انتخابات میں مداخلت کے الزام میں روس کی متعدد کمپنیوں اور افراد پر پابندیاں عائد کر دیں اور 10 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی انتخابات میں مداخلت پر 6 پاکستانیوں پر روس کے لیے کام کرنے کے الزام پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے ملک کے صدر جو بائیڈن کی طرف سے جاری ہونے والے ایک نئے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت روس کی ایما پر امریکی انتخابات میں مداخلت کے الزام میں متعدد افراد اور کمپنیوں کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں، جن میں 6 پاکستانی افراد اور 5 کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ روس کی حکومت نے مختلف ایجنٹوں اور کمپنیوں کے ذریعے امریکہ کے سن 2020 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی تھی۔ امریکی حکام نے سن 2016 کے انتخابات کے بارے میں بھی یہی دعویٰ کیا تھا اور اس حوالے سے مختلف امریکی اداروں کی رپورٹس کے مطابق صداقت ہے۔ حال ہی میں جن پاکستانی افراد اور کمپنیوں کے خلاف پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان پر یہی الزام ہے کہ انہوں نے روسی حکام کی امریکی انتخابات میں مداخلت میں مدد کی ہے۔ عام فہم میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سن 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی چاہتی تھی، کیونکہ صدر ٹرمپ نے کئی مرتبہ یہ کہا تھا کہ صدر پیوٹن کے مداح ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صدر پیوٹن کا صدر ٹرمپ پر بے جا اثر و رسوخ تھا۔ پاکستان کی کمپنی سیکنڈ آئی سولوشنز پر الزام ہے کہ اس نے روسی کمپنی IRA کو جعلی امریکی ڈرائیونگ لائسنس کی تصاویر دیں، جن کی مدد سے IRA نے مختلف اقسام کے میڈیا اور دیگر اکاؤنٹس کھولے اور ان اکاؤنٹس کی مدد سے امریکی انتخابات میں مداخلت کی کوشش کی۔ پاکستانی کمپنیاں اور افراد روسی کمپنیوں پر پہلے سے عائد پابندیوں کو بائی پاس میں سہولت کار ہے۔ 2 سال کے اندر پاکستان کے چوتھے وزیر خزانہ شوکت ترین۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کے بعد 2 سال کے اندر چوتھے وفاقی وزیر خزانہ کی تقرری عمل میں آ گئی ہے۔ حماد اظہر کا جانشین اور نیا وزیر خزانہ شوکت ترین کو بنایا گیا ہے۔ شوکت ترین اس سے قبل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں کے ساتھ بھی کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ نے اپنے شہریوں سے متعلق بھارتی وزیر داخلہ کے بیان پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن نے بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ کے بنگلہ دیشی عوام سے متعلق بیان کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے وہ غریب لوگ جنہیں اپنے ملک میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، بھاگ کر بھارت آ جاتے ہیں۔ بنگلہ دیشی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ امت شاہ کی بنگلہ دیش سے متعلق معلومات محدود ہیں۔ بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والے امت شاہ کے بیان پر جب عبد المومن سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہت گہرے ہیں اور ایسے میں امت شاہ کا بیان غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں بہت سے عقل مند لوگ ہیں جو یہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں دیکھنا چاہتے اور جاننے کے بعد بھی نہیں سمجھنا چاہتے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بنگلہ دیش میں بھوک سے کوئی نہیں مرتا اور بنگلہ دیش کے شمالی اضلاع میں غربت اور بھوک کا وجود نہیں، لہٰذا ہمیں بھارت جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے برعکس 1 لاکھ سے زائد بھارتی شہری بنگلہ دیش میں کام کرتے ہیں اور بنگلہ دیش کئی شعبوں میں بھارت سے آگے ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ امت شاہ کے بیان اور AK عبد المومن کے رد عمل کا تعلق کسی سرکاری پالیسی سے نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل پارلیمانی انتخابات کے دوران امت شاہ نے مبینہ طور پر بنگلہ دیش سے بھارت آنے والوں کو دیمق قرار دیا تھا کہ BJP کی حکومت ان کو چن چن کر بنگال سے باہر نکالے گی۔ ان کے اس بیان پر بھی بنگلہ دیش کی جانب سے سخت رد عمل ظاہر کیا گیا تھا۔ کئی ہفتوں کے انتظار کے بعد جرمن چانسلر کو ویکسین لگا دی گئی۔ جرمن چانسلر انگلا مرکل کو دنیا کی طاقتور ترین خاتون قرار دیا جاتا ہے، لیکن کورونا ویکسین لگوانے کے لیے انہوں نے بھی اپنی باری کا کئی ہفتے انتظار کیا۔ جرمنی میں لائن توڑ کر آگے جانا انتہائی معیوب خیال کیا جاتا ہے۔
یہاں تک کہ اپنی باری کا انتظار نہ کرنے اور قطار توڑنے پر قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ دنیا کے کئی دیگر لیڈروں کے برعکس صرف ایک تصویر اور چند لائنوں کے ساتھ بس یہ بتایا گیا ہے کہ جرمن چانسلر انگیلا مرکل کو کورونا وائرس کے خلاف ایسٹرازینیکا کی ویکسین لگا دی گئی ہے۔ 66 سالہ مرکل کو یہ انجیکشن برلن کے ایک سینٹر میں لگایا گیا۔ یہ سینٹر عام شہریوں کو ویکسین لگانے کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ جرمن کی اپنی تیار کردہ ویکسین بایو این ٹیک فائزر کو اب تک کی بہترین ویکسین قرار دیا جا رہا ہے، لیکن جرمن چانسلر کو ایسٹرازینیکا ویکسین لگائی گئی کیونکہ جرمنی میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو یہی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران صحافیوں کی طرف سے بار بار جرمن چانسلر سے سوال کیا جاتا رہا تھا کہ آخر وہ خود کو کورونا کی ویکسین کب لگوائیں گی اور آیا وہ بھی 60 برس سے زائد عمر کے دیگر شہریوں کی طرح ایسٹرازینیکا ویکسین ہی لگوائیں گی۔ جرمن چانسلر کا جواب ہمیشہ ایک سا ہوتا تھا: جب بھی میری باری آئی میں بھی ویکسین لگواؤں گی، اور اگر ایسٹرازینیکا ہی لگائی گئی تو میں یہ فیصلہ بھی قبول کروں گی۔ وہ خود بھی اس بات سے آگاہ تھیں کہ ویکسین کا موضوع ایک حساس موضوع ہے، خاص کر جرمنی میں۔ نہ صرف جرمن چانسلر بلکہ دیگر سیاستدان بھی اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ قواعد و ضوابط توڑ کر دیگر لوگوں سے پہلے ویکسین لگوانے کا نتیجہ شدید عوامی غم و غصہ ہوگا۔ کئی دیگر ممالک کے سیاستدان جرمن چانسلر کے برعکس سب سے پہلے اور میڈیا کی بھرپور موجودگی میں ایسی ویکسینز لگوا چکے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ویکسین لگواتے وقت میڈیا کی بھرپور توجہ حاصل کی تھی۔ اسی طرح 78 سالہ امریکی صدر جو بائیڈن بھی وائٹ ہاؤس میں منتقل بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے سینکڑوں کیمرہ مینز کے سامنے ویکسین لگوائی۔ اور اب ہم بات کریں گے آج کے اہم موضوع کے حوالے سے: کیا سوشل میڈیا پر پابندی سے کالعدم تنظیموں کی سرگرمیاں رک سکتی ہیں؟ پاکستان میں وفاقی حکومت نے ملک میں امن و امان کی صورتحال پر قابو رکھنے کے لیے جمعے کو کئی گھنٹوں کے لیے تمام بڑی سوشل میڈیا ویب سائٹس پر پابندی لگا دی۔ ملک بھر میں صبح تقریباً 11 بجے سے لے کر شام 4 کے کچھ بعد تک صارفین کو ان سوشل میڈیا سروسز تک رسائی میں مشکل ہوتی رہی۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے ماضی میں مختلف اوقات میں مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس اور اپلیکیشنز پر پابندی عائد کی جا چکی ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بیک وقت 6 بڑی سوشل میڈیا ویب سائٹس فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ٹک ٹاک شامل ہیں، یہاں تک کہ میسیجنگ ایپس واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کو بھی بند کر دیا گیا۔ ملک بھر میں یہ ویب سائٹس جمعے کے روز صبح 11 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ماضی میں بھی حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا ویب سائٹ تک عوام کی رسائی محدود کرنے کے لیے متعدد بار کوششیں کی جا چکی ہیں۔ گزشتہ سال حکومت کی جانب سے غیر اخلاقی مواد کے پھیلاؤ کو وجہ بناتے ہوئے پہلے بیگو لائیو اور پھر ٹک ٹاک پر پابندی عائد کی گئی۔ گزشتہ سال مئی میں بھی صارفین نے شکایت کی تھی کہ انہیں ٹویٹر اور زوم تک رسائی میں دشواری کا سامنا تھا۔ اس کے علاوہ نیٹ بلاکس کی جانب سے کی گئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اگست اور ستمبر 2020 کے مہینے میں انٹرنیٹ تک رسائی مختلف مواقع پر بند کر دی گئی تھی۔ اس سے قبل سن 2018 میں بھی ایسے ہی واقعات دیکھنے میں آئے تھے، جس میں سیاسی جماعت عوامی ورکرز پارٹی کی ویب سائٹ کا بند ہو جانا بھی شامل ہے۔ سن 2017 میں نومبر کے مہینے میں ٹیلی کام اداروں کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں میں سوشل میڈیا ویب سائٹس، ٹویٹر اور فیس بک پر جز وقتی پابندی دیکھنے میں آئی تھی۔ حکومت کی جانب سے تحریک لبیک پر انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت پابندی عائد کی گئی۔ اس قانون کے تحت کسی شخص، میڈیا یا پلیٹ فارم کو اجازت نہیں کہ وہ کسی کالعدم تنظیم کے پیغام کو عام کرنے میں معاونت فراہم کرے یا ان کے نظریے کی اشاعت کرے۔ تحریک لبیک پاکستان نے نہ صرف بطور تنظیم بلکہ ان کے نظریے کی تقلید کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا پر سرگرم ہے۔ جب پاکستان کی حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا کو عارضی طور پر معطل کیا گیا تو اس وقت بھی کالعدم تنظیم کے سربراہ سعد رضوی کے حق میں ٹرینڈ ٹویٹر پر سر فہرست ٹرینڈز میں سے تھا۔ اس کے علاوہ گزشتہ 3 روز میں پرتشدد مظاہروں کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے کارکنوں تک پیغامات پہنچاتی رہی ہے۔
اسی دوران تنظیم اپنے فیس بک پیجز کے ذریعے مظاہروں کی براہ راست کوریج بھی کرتی رہی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے بانی مولانا خادم رضوی کے اکاؤنٹس کو گزشتہ سال پاکستانی حکومت کی درخواست پر بند کر دیا گیا تھا، تاہم تنظیم کے کارکن اب بھی ٹویٹر پر سرگرم ہیں اور آئے روز تحریک کے حق میں متعدد ٹرینڈز بھی چلائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے 2 آفیشیل یوٹیوب چینلز ہیں، جبکہ متعدد چینلز ایسے بھی ہیں جو تنظیم کے آفیشیل تو نہیں لیکن تحریک کے قائدین کی ویڈیوز باقاعدگی سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان میں آزادی انٹرنیٹ پر کام کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں نفرت انگیز مواد پھیلانے اور تشدد پر اکسانے والوں کے خلاف قوانین موجود ہیں، لیکن حکومت نے ماضی میں کبھی اس قسم کی تنظیموں کے خلاف ان قوانین کا اطلاق نہیں کیا، بلکہ زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان قوانین کا استعمال صحافیوں اور حکومت اور ریاست کے ناقدین کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اگر حکومت شروع دن سے ہی ان تنظیموں کے خلاف ان قوانین کے تحت کارروائی کرتی تو آج سوشل میڈیا پر اس قسم کی پابندی کی نوبت نہ آتی۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک تحریک لبیک پاکستان کے بانی اور سابق سربراہ مولانا خادم رضوی کا نام 4 شیڈول میں شامل تھا، تب بھی ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی تھیں۔ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے تمام صارفین کو سوشل میڈیا سے محروم کر کے کالعدم تنظیموں کو تشدد پر اکسانے سے روکا نہیں جا سکتا، اور اس کے لیے حکومت کو جامع حکمت عملی ترتیب دینی ہوگی۔ ڈیجیٹل حقوق پر کام کرنے والی تنظیم بائٹس فار آل نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پھیلاؤ سے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے۔ اس تنظیم کے سربراہ ہارون بلوچ کا کہنا ہے کہ اس تحقیق کے دوران انہیں تحریک لبیک پاکستان کے سوشل میڈیا پر متعدد ایسے پیجز اور پوسٹ ملی جو نفرت اور تشدد پر اکسانے کے زمرے میں آتی ہیں، اور رپورٹ میں ان کا ذکر بھی موجود ہے، مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان تنظیموں کا سوشل میڈیا پر مکمل خاتمہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ تنظیم پر تو شاید پابندی لگا دیں لیکن شخصیات کو ان کے پیغامات اور نظریے کو پھیلانے سے روکنا ایک مشکل کام ہے۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سلسلے میں سوشل میڈیا کمپنیز بھی الزام سے بری نہیں۔ حکومت کے علاوہ سوشل میڈیا کمپنیوں کو بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹ اور پلیٹ فارمز کو غلط استعمال ہونے سے روکیں، جیسے ہم نے امریکی کانگریس پر حملے کے بعد دیکھا تھا۔ تاہم ان کمپنیوں کے پاس ایسے افراد اور ٹیکنالوجی کی کمی ہے جو اردو، پنجابی اور دیگر مقامی زبانوں میں موجود نفرت انگیز مواد کی نشاندہی کریں اور اس کے خلاف کارروائی کریں۔ دوسری جانب اس سلسلے میں فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ حالات کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں اور وہ اس مواد کو اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیں گے جو ان کے ضوابط کے خلاف ہے۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی تحریک لبیک پاکستان اور خادم حسین رضوی کو خطرناک افراد اور تنظیموں کی فہرست میں شامل کر چکے ہیں اور ان کی جانب سے نفرت آمیز مواد کے پھیلاؤ کی جانچ پڑتال کرتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ فرانس میں گزشتہ برس توہین رسالت کے خلاف ٹی ایل پی یا تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا۔ بعد ازاں حکومت اور ٹی ایل پی قائدین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں حکومت کی جانب سے مذکورہ پارٹی کو بعض یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں۔ اپنی گرفتاری سے قبل ٹی ایل پی کے رہنما سعد رضوی نے حکومت پاکستان سے ہونے والے معاہدے کے تحت فرانسیسی سفیر کو ملک سے بے دخل نہ کرنے پر احتجاج کی کال دی تھی، جس کے بعد لاہور پولیس نے سعد رضوی کو رواں ہفتے گرفتار کر لیا تھا۔ سعد رضوی کی گرفتاری کے خلاف ٹی ایل پی کے کارکنوں کی جانب سے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اس دوران زیادہ کشیدگی والے علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروسز بند کر دی گئیں، جسے بعد میں بحال کر دیا گیا۔